أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ومولانا القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صلوات محمد اللهم صل على محمد وآل محمد بزرگان محترم معزز سامعین کرام نماز گزاران یوم الجمعہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ ایام جو چل رہے ہیں ایک تو ایام فاطمیہ اور دوسرے شہید قاسم سلیمانی مہدی مہندس اور دیگر افراد کی شہادت کے بھی ایام چل رہے ہیں، جس کی مناسبت سے آپ حضرات نے مجلس اعزا برپا کی اور نمائش لگائی، مومنین کے لیے نذر کا اہتمام کیا۔ واقعی یہ خوش نصیبی ہے اس لیے کہ زندہ قوم کی علامت یہی ہوتی ہے کہ وہ اپنے شہداء کو یاد کرے، اور شہداء کو جو انسان یاد کرتا ہے وہ سیرت معصومین پر عمل کرتا ہے، جیسا کہ قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے صاحبان ایمان تقوی الہی اختیار کرو، صادقین کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو شہداء کو یاد کرنا یہ صادقین کی سیرت ہے، سیرت امام سجاد علیہ السلام ہے۔ صلوات بھیجو محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد، سیرت اہل بیت علیہ السلام ہے تو شہداء کو یاد کرنا۔ اب جیسا دیکھیے واقعہ کربلا کے بعد کتنی تبدیلیاں آ گئی تھیں شہادت امام مظلوم کربلا کے بعد، اور امام سجاد علیہ السلام نے اس طریقے سے مقابلہ کیا۔ انہی تمام چیزوں سے ہمیں درس عبرت لینا ہے کہ ہمیں ہمارے شہداء کے بعد جو شہید ہو رہے ہیں، کبھی کسی سائنٹسٹ کو مار دیا جا رہا ہے، کبھی کسی سردار کو مار دیا جا رہا ہے نا، کبھی کسی عالم کو مار دیا جا رہا ہے جیسے شہید نمر، تو اس سے ہمیں کیا کرنا چاہیے ایسے ماحول میں، کس طریقے سے ہمیں زندگی گزارنا چاہیے، امام سجاد علیہ السلام نے بتایا ہے ہمیں۔ واقعہ کربلا کے بعد 4 اہم تبدیلیاں واقع ہوئی تھیں۔ واقعہ کربلا کے بعد 4 اہم تبدیلی۔ سب سے پہلی تبدیلی سیاسی تبدیلی، یعنی لیڈرز جو بن گئے تھے شراب خور، جواری ہے نا، اور گناہ کرنے والے ظالم جابر لوگ۔ عبد الملک مروان امام کی زندگی میں 34 سال کی زندگی میں 20 سال اس نے جو ہے امام کے دوران زندگی میں حکومت کی، کتنا ظلم کیا، کتنے شیعوں کو مارا، ہزاروں شیعوں کو قتل کیا۔ حجاج ابن یوسف اس کو دیکھیے آپ، کتنے شیعوں کو اس نے قتل کیا۔ ایسے زمانے میں امام زندگی گزار رہے ہیں، ایسے زمانے میں امام کی زندگی گزر رہی ہے۔ 5ویں امام فرماتے ہیں اس کے لیے، عبد الملک مروان کے لیے، کہ اگر اس وقت اس دور میں جو میرے بابا کا دور تھا، امام فرماتے ہیں کوئی اپنے آپ کو کافر کہہ دیتا، زندیق کہہ دیتا، تو اتنا بڑا ظلم نہیں تھا، اتنا بڑا جرم نہیں تھا، مگر یہ کہ اگر کوئی شیعہ کہہ دیتا تو یہ بہت بڑا جرم تھا۔ اگر کوئی اپنے آپ کو شیعت ثابت کر دیتا میں شیعہ ہوں، بہت بڑا جرم تھا، اسے قتل کر دیا جائے۔ ایسے معاملے میں سیاسی تبدیلی تھی۔ دوسری تبدیلی جو امام کے دور میں کلچر کے اعتبار سے، کلچر بدل چکا تھا۔ کلچر پہلے رسول کے زمانے میں یہ تھا کہ قرآن کی تلاوت ہوتی تھی، لیکن کلچر بدل گیا، اب تلاوت نہیں، اب رقص ہوتا ہے، اب گیت گائے جا رہے ہیں،
اس طریقے کی محفلیں سجائی جا رہی ہیں جہاں رقاصوں کو بلایا جاتا ہے اور الٹے سیدھے گانے گانے والے افراد کو بلایا جاتا ہے. ایسے ماحول میں امام زندگی گزار رہے ہیں. اس طریقے کے ماحول میں ابھی میں سب چیز کو واضح کروں گا. اور اس کے بعد تیسری چیز دینی تبدیلی ہو گئی تھی. دینی تبدیلی بہت زیادہ ہو گئی تھی. مولا کائنات کو ممبر سے گالیاں دی جانا شروع ہوئی تھی, دی جا رہی تھی. مولا کو اہل بیت کو برا بھلا کہا جا رہا تھا. کلچر کی تبدیلی, دین سے لوگ دور تھے, دین کی طرف مائل نہیں تھے. اس کے بعد چوتھی تبدیلی لوگوں کی خیر خواہی یہ ختم ہو چکی تھی. انفاق, ایثار, لوگوں کے ساتھ ہمدردی, یہ سب نہیں, بس ظلم ہی ظلم نظر آ رہا تھا. یہ چار اہم تبدیلیاں چوتھے امام کے زمانے میں بعد شہادت مظلوم کربلا واقع اہم تبدیلیاں. اس کے علاوہ بہت ساری تبدیلیاں تھیں, اہم تبدیلیاں. تو ایسے ماحول میں امام زندگی گزار رہے ہیں. امام نے کیا کیا ایسے ماحول میں, کس طریقے سے جو ہے شہداء کی قربانی کو, اپنے بابا کی قربانی کو زندہ رکھا, بچایا کیسے اس چیز کو امام نے. سب سے پہلے مولا نے لوگوں کو قرآن کی طرف رجوع کیا. جب بھی کوئی کچھ پوچھنے آتا تھا تو امام اسے قرآن کی دعوت دیتے تھے, قرآن کی طرف رجوع کرتے تھے, قرآن کی طرف بلاتے تھے, کہتے تھے زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھو. امام سے سوال کیا گیا کہ مولا سب سے افضل عمل کیا ہے؟ تو امام نے فرمایا الحال المرتحل. یہ راوی سمجھ نہیں پایا. جب راوی نہیں سمجھ پایا تو اس نے سوال کر لیا مولا اس کا کیا مطلب ہے الحال المرتحل. تو امام نے فرمایا کہ قرآن پڑھو, پڑھتے رہو, ختم ہو پھر پڑھو, ختم ہو پھر پڑھو, پڑھتے رہو قرآن. زیادہ سے زیادہ قرآن کو پڑھو, قرآن سے نصیحتیں حاصل کرو, قرآن سے سیکھو کہ ایسے ماحول میں زندگی کیسے ہمیں گزارنا ہے. امام نے کہا کہ قرآن کو پڑھتے رہو, زیادہ سے زیادہ قرآن کو پڑھتے رہو. امام مدینے کے کوچے سے گزر رہے تھے, کیا دیکھا کہ ایک شخص ایک مالدار انسان کے دروازے پہ کھڑا ہوا ہے کچھ مانگنے کے لیے تاکہ اس کی یہ مدد کر دے. ظالم انسان ہے, جو مالدار ہے وہ ظالم تھا. امام نے اسے دیکھا, پوچھا کس لیے یہاں کھڑے ہو؟ اس نے کہا کہ میں تنگ دست ہوں اور مدینے کے حالات تو واقعی اتنے خراب ہو گئے تھے, لوٹ لیا گیا تھا مدینے کو. یزید نے جو حملہ وغیرہ کیا, جو کچھ بھی کیا, کتنے برے حالات, فقیری کے حالات. تو امام نے اسے دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا یہاں کیوں کھڑے ہو؟ کہا مدد کے لیے کھڑے, یہ کچھ ہماری مدد کر دے گا. امام نے اس کا ہاتھ پکڑا, کہا میں تمہیں ایسے در پہ لے کے جا رہا ہوں جہاں تمہاری مشکل حل ہو جائے گی. امام نے ہاتھ کو پکڑا اور لے کر آئے مسجد نبوی میں, نبی کی مسجد میں لے کر آئے. اور لانے کے بعد امام نے کہا کہ 2 رکعت نماز پڑھ, آل محمد پر درود بھیج. سورہ حشر کی آخر کی 5 آیتیں پڑھ, سورہ حدید کی شروع کی 6 آیتیں پڑھ, اور اس کے بعد سورہ انفال کی آیتیں بتائی. کہا یہ پڑھ, انشاءاللہ تیری مشکل اور جو کچھ بھی تو چاہے گا, یہ عمل کرنے کے بعد جو کچھ بھی تو چاہے گا پروردگار سے تو دعا کرے گا, پروردگار تیری دعا کو قبول کرے گا, اللہ تیری دعا کو قبول کرے گا. اس کی مشکل آسان ہوئی. یعنی امام اس کو لے کر آئے کہ تو کہاں اپنے آپ کو رسوا کر رہا ہے, ایسے کے در پہ کہاں تو جا رہا ہے جو خود محتاج ہو, تو ایسے کے در پہ آ جو سب کو دے رہا ہے. تو امام نے قرآن کی طرف سے رجوع کیا, بلایا. ایک کام امام کا یہ تھا, اور بھی تمام چیزیں ہیں لیکن دام نے وقت میں اتنی گنجائش نہیں کی. پھر اس کے بعد رسول کی سنت کو زندہ کرنا. رسول کی سنت کیا؟ لوگوں کے ساتھ ہمدردی کرنا, ایثار کرنا, لوگوں سے قاعدے سے ملنا, با اخلاق ملنا, سلام کرنا. جو چیزیں ختم ہو گئی تھیں, ہمارا امام بھی جب آئے گا تو ایسا ماحول ہو جائے گا, یہ سب چیزیں ظلم و جور بڑھ چکا ہوگا, سنت رسول مر چکی ہوگی, تو امام آ کے زندہ کریں گے. امام کا کام بھی یہی ہے. اسی طریقے سے سنت رسول کو امام شہادت کے بعد
زندہ کر رہے تھے اپنے بابا کی شہادت کے بعد کس طریقے سے سنت رسول کو، عیسیٰ سنت رسول ہے۔ رات ظہری کہتا ہے کہ امام کو میں نے دیکھا رات کی تاریکی میں اپنی پشت پر کچھ لیے ہوئے جا رہے تھے۔ میں نے سوال کیا مولا کہاں جا رہے ہیں، کیا لے کر جا رہے ہیں، میں آپ کی مدد کر دوں۔ امام نے کہا میں مسافرت پہ جا رہا ہوں۔ وہ سمجھ نہیں پایا کون سی مسافرت پہ، کون سے سفر پہ جا رہے ہیں۔ اس کے بعد وہ آ گیا واپس، امام گئے، جو کچھ کرنا تھا امام کو گھر گھر در در پہنچ کے سب کی مدد کر کے امام چلے آئے۔ اس نے 2-3 دن بعد پھر دیکھا امام کو۔ اس زمانے کا سفر یہ تھوڑی نہ تھا کہ آج چلے گئے کل آ گئے پرسوں آ گئے، لمبا سفر طولانی سفر، اور سواری کا تو سفر ہے، سواری جو تھی وہ تو 4 پائے کی سواری ہوتی تھی۔ تو اس نے سوچا مولا آپ نے تو کہا تھا آپ سفر پہ جا رہے ہیں۔ کہا ہم تو سفر ہی تو گئے تھے، سفر آخرت پہ گئے تھے، لوگوں کی مدد کرنے کے لیے گئے۔ یعنی اس طریقے سے سنت کو زندہ کیا ہے۔ لوگ قرآن سے دور تھے، قرآن کی طرف مائل کیا، انفاق سے دور تھے، انفاق، روزہ رکھ رہے ہیں امام تو افطار میں جانور کو ذبح کر رہے ہیں، پورے لوگوں کو، مدینے کے لوگوں کو، فقراء کو اکٹھا کر کے تقسیم کر رہے ہیں۔ جانور کو ذبح کرنے کے بعد، کھانا تیار کرنے کے بعد لوگوں میں تقسیم کیا ہے، یہاں تک کہ آخری قطرے تک کو تقسیم کیا، اور اس کے بعد خود امام افطار کر رہے ہیں نان سے، یعنی روٹی سے اور قرمے سے افطار کر رہے ہیں۔ معمولاً ہم کیا کرتے ہیں، ہمارا طریقہ یہ ہے کہ ہم تھوڑا سا بچا کے رکھ لیں گے، بعد میں کھائیں گے، تاکہ جو محنت کر رہے ہیں ان لوگوں کے لیے ایسا نہ ہو کہ بری چیز نہیں ہے کوئی۔ لیکن امام کی سیرت آپ دیکھیے، امام نے آخری قطرے تک تقسیم کیا، اس کے بعد خرمے سے اور نان سے افطار کیا۔ یہ رسول کی سیرت تھی، رسول نے یہی کیا تھا، اسی کو زندہ کر رہے تھے۔ امام نے کنیز سے شادی کی، مروان عبد الملک مروان نے اعتراض کیا کہ آپ نے ایسا کیوں کر لیا، ہم سے کہا ہوتا آپ کسی عرب کی سے جو ہے وہ کر دیتے۔ تو امام نے اسے جواب دیا کہ ہم نے سنت رسول کو زندہ کیا، رسول کی سنت۔ تو اس طریقے کا کام کیا ہے امام نے، یہ دوسرا کام تھا امام کا۔ اور اس کے بعد امام کا کیا ہے امامت کو زندہ کرنا، اس لیے کہ امام کو قتل کر دیا تھا، امام کے گلے میں توق ڈال دیا گیا تھا، ہاتھوں میں زنجیر پہنا دی گئی تھی۔ امام نے امامت کو زندہ کیا دربار میں، یزید کے دربار میں امام نے خطبہ دے کے کہا ہم نحنو صراط مستقیم۔ امام نے جب بھی کوئی پوچھتا تھا تو امام جواب دیتے ہم صراط مستقیم ہیں۔ نحنو ابواب اللہ، ہم ابواب خدا ہے، خدا کے دروازے ہم ہیں۔ نحنو عبد اللہ، ہم اللہ کے خزانے ہیں۔ اور اس کے بعد امام نے کہا ہمیں اللہ نے علم عطا کیا ہے، ہمیں وراثت عطا، ہمیں شجاعت عطا کی ہے، ہمارے اندر سخاوت ہے، یہ فضیلتیں ہماری۔ امام نے تمام فضیلتوں کو دربار میں بیان کیا۔ اور اس کے علاوہ یہ باقی کی جو زندگی تھی، جب بھی کوئی سوال کرتا تھا تو امام نحن صراط مستقیم، نحن ابواب اللہ، نحن عبد اللہ، ہم اللہ کے خزانے ہیں، خزانے ہیں۔ اس طریقے سے امامت کو امام نے زندہ کیا ہے۔ امامت مولا کائنات کی جہاں گالیاں دی جا رہی تھی امام کے لیے، بھرے دربار میں کہا اپنے بابا کے لیے ہاجرہ ہجرتین بایا بیعتین، اس طریقے سے جنگ کی ہے میرے بابا نے، پھر میرے جد نے جہاد کیا ہے، یہ تمام چیزیں بیان کیا ہے امام نے، امامت کو زندہ کیا ہے۔ اور اس کے بعد چوتھا کام، اہم کام امام کا جو تھا اپنی زندگی میں، اس 34 سال کی زندگی میں احیاء عاشوراء، عاشوراء کو زندہ حیات بخشی ہے۔ امام نے عاشوراء کو زندہ کیا ہے۔ بھولو نہیں، پانی دیکھتے تھے تو روتے تھے، کچھ بھی جانور کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھتے تھے تو روتے تھے امام۔ یہ عاشوراء کو اس طریقے سے امام نے زندہ کیا۔ اب ان تمام چیزوں کو ہمیں اپنی زندگی میں دیکھنا ہے۔ ہمارا اگر کوئی شہید مر رہا ہے، شہید ہو رہا ہے، اس دنیا سے جا رہا ہے، تو اس کی شہادت کا مقصد کیا ہے؟ مقصد کیا ہے؟ امام حسین نے شہادت دی تو مقصد کیا تھا؟ دین کو حیات بخشنا، دین کو زندہ کرنا امام کا مقصد تھا۔ آج قاسم سلیمانی نے جو شہادت دی ہے، یا جو ایرانی سائنٹسٹ وغیرہ اور
محسن حججی، ان لوگوں نے جو شہادتیں دی ہیں، شہید نمر، ان لوگوں نے شہادتیں جو دی ہیں کس لیے دی ہیں؟ اسی دین کی بقا کے لیے دی ہیں، ورنہ یہ بکنا چاہتے تو بک سکتے تھے، اور اس طریقے سے بک جاتے کہ نسلیں بیٹھ کر کھاتی۔ لوگوں نے پیشکش کی تھی، ایسا نہیں کہ ان کے واقعات میں سے ہے، آؤ ہمارے پاس آ جاؤ، ہم تمہیں عیش و آرام دیں گے، ہم تمہیں مال و مال کر دیں گے، لیکن دین کو بیچا نہیں ہے انہوں نے، عزت رکھی ہے مذہب کی، آبرو رکھی ہے مذہب کی، زندہ کیا ہے۔ یہ ہمیں ان شہداء کی شہادت کو یاد رکھ کے اپنے دین کو زندہ کرنا پڑے گا۔ اگر نماز کی طرف نہیں ہے لوگ، نماز کی طرف بلانا پڑے گا۔ اگر ایثار و قربانی کا جذبہ لوگوں کے اندر ختم ہو گیا ہے، لوگوں کے سلسلے میں ہمدردی اگر ختم ہو گئی ہے، تو امام سجاد کی زندگی سے ہمیں درس لینا ہوگا۔ واقعہ کربلا کے بعد جہاں اتنی ظالم حکومت، اتنے ظلم و جور کے بعد بھی چاہنے والوں سے رابطہ رکھنا، کس طریقے سے رابطہ رکھنا، غلاموں کو خریدنا، کنیزوں کو خریدنا، اس کے بعد انہیں تعلیم دینا، اور تعلیم دینے کے کام نہیں کرواتے تھے غلاموں سے، کنیزوں سے، نہیں، انہیں تعلیم، انہیں تربیت، دین بتاتے تھے، اور دین بتانے کے بعد جب دیکھتے تھے کہ ہاں اس لائق ہو گیا کہ اب دین کو پہنچا سکے گا، آزاد کر دیتے تھے۔ اس طریقے سے ایسے ظالم ماحول میں امام نے دین کو زندہ کیا ہے، ایسی حکومت میں امام نے دین کو زندہ کیا ہے، احیا کیا ہے، دین کو زندگی بخشی ہے۔ تو اس طریقے سے ہمیں امام کی سیرت کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔